السلام علیکم دوستو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل و قدر پیغمبر تھے۔ وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لایا کرتے تھے، ہر حکم کو مانا کرتے تھے۔ دوستو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی پیغمبر ہیں جنہوں نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا۔ آپ علیہ السلام کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی اور اللہ کی عبادت چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو پوجتی تھی، بت پرستی تھی، بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا۔ دوستو یہ 950 سال 9 صدیاں گزر جاتی ہیں لیکن 9.5 صدیوں کے اندر بھی انہوں نے اپنی قوم کو بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الہود میں آیت 25 میں ہے، اور ہم نے نوح کو اور ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دوستو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دن رات چھپ کر اور اعلانیہ ہر طریقے سے دعوت دی، مگر ان کی قوم نے آپ کا مذاق اڑایا اور بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کے سردار کہنے لگے کہ سورۃ المومنین کی آیت نمبر 24 ہے، یہ شخص تو ہم جیسا ہی انسان ہے، اگر اللہ چاہتا تو فرشتہ بھیج دیتا۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے فرشتے نبی نہیں بنائے، بلکہ انسانوں میں سے ہی نبی بنائے تھے۔ دوستو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائی، ان کے دلوں کو نرم کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ زمین و آسمان کی تخلیق، چاند، سورج اور بارش اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن قوم نے اپنے دل سخت کر لیے۔ آخر کار کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سورۃ نوح کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے، اے میرے رب، میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا، لیکن میری دعوت نے ان کے انکار کے سوا کچھ نہیں بڑھایا۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور فرمایا، سورۃ ہود 37 آیات میں ہے، ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا۔ دوستو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک بڑی کشتی بنائی۔ جب قوم کے لوگ اس کشتی کو دیکھتے تو مذاق اڑاتے اور کہتے یہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا اور اپنا کام جاری رکھا۔ دوستو جب اللہ کا عذاب آیا تو زمین میں پانی ابلنے لگا، آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے ایمان والے ساتھیوں اور ہر جانور کے جوڑے کو کشتی میں سوار کر لیا۔ قرآن مجید میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الہود کی آیت نمبر 41 ہے، پھر ہم نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے۔ دوستو پانی اس قدر بڑھ گیا کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے اور پوری قوم ہلاک ہو گئی، سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے نے بھی انکار کیا اور پانی میں ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جن پر عذاب لازم ہو چکا ہے۔ جب طوفان تھم گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل لے، آسمان کو کہا کہ بارش روک دو، کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نئی زندگی عطا کی اور فرمایا، سورۃ الہود آیت نمبر 48 میں ہے، اے نوح، امن اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق ضرور دیتا ہے دوستو کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا کو ہمیشہ کامیابی ملتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی قربانی، دعوت، توکل کا بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے دوستو یہاں تک کہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔